فخر کی چیز جس کو نبی خود مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا فرما۔ بلکہ دوسری روایت میں فرمایا ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کاش کہ میں اللہ کے راستے میں مار دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر مار دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر مار دیا جاؤں۔ اور حضرت عمر کی تو یہ خاص دعا تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا کرنا اور تیرے محبوب کے شہر مدینے کی موت عطا کرنا۔ حضرت عمر کی دعا ہوتی تھی اور قبول ہوئی، شہادت بھی ہوئی اور مدینے بھی ہوئی۔ فجر کی نماز میں شہید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت اتنی پسند تھی کہ انہوں نے اپنی انگوٹھی کے اندر لکھا رکھا تھا، اب نوجوانوں تم غور کرنا، انسان انگوٹھی میں وہ بات لکھواتا ہے جو سب سے زیادہ اس کو پسند ہے۔ انگوٹھی میں آپ نے کچھ لکھا ہوا دیکھا؟ نوجوانوں کی انگلیاں چیک کرنا، سمجھ گئے ہوں گے کون سی چیز لکھواتا ہے انگوٹھی کے نگینے میں وہ بات جو سب سے زیادہ اس کو پسند ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنی انگوٹھی میں لکھا رکھا تھا، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو سعادت والی زندگی دینا، جب موت دینا تو شہادت والی موت دینا۔ انگوٹھی پر بات یاد آئی، انگوٹھی کے نگینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا رکھا تھا محمد رسول اللہ، کیونکہ مہر کی جگہ استعمال ہوتی تھی نبی کی انگوٹھی، اس لیے وہ مہر تھی ایک طرح کی۔ اس کا جو نگینہ تھا وہ اندر کی طرف رہتا تھا۔ مرد جو ہے آدھے تولے سے اوپر کی انگوٹھی نہ پہنے، منع ہے۔ زیور عورت کی زیب دیتا ہے، عورت کو، عورت کی شان ہے۔ مرد کو صرف آدھے تولے تک کی اجازت دے دی گئی، وہ بھی چاندی کی، سونا تو حرام ہے۔ تو نبی نے انگوٹھی میں لکھا رکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر نے بھی انگوٹھی پہنی، اس میں انہوں نے لکھا رکھا تھا علیہ اللہ بکاف العبد، کیا بندے کو اس کا اللہ کافی نہیں ہے؟ یعنی بندے کو اس کا اللہ کافی ہے، یہ انگوٹھی میں لکھا رکھا تھا۔ اور حضرت عمر نے لکھا رکھا تھا انگوٹھی کے اندر، اے عمر تجھے نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے، کسی خطیب کی، وائز کی، بیان کرنے والے کی ضرورت نہیں، تجھے سمجھانے کے لیے، تجھے نصیحت کرنے کے لیے عمر تجھے تیری موت کافی ہے۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھوا رکھا تھا کہ اللہ زندگی دے تو سعادت والی یعنی نیک بختی والی، اور جب موت دے تو شہادت والی موت دے۔ تو شہادت اسلام میں رونے دھونے کی چیز نہیں ہے، فخر کی چیز ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ اور صحابہ ڈھونڈتے تھے، اگر مجھ سے تم پوچھو تو، بڑی میں بصیرت کے ساتھ بول رہا ہوں آج، صحابہ شہادت کو ڈھونڈتے تھے کہ ملتی کہاں ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں کسی صحابی کو آ کے تیر لگتا، فرماتے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہوں، میں تو ٹارگیٹ پورا ہو گیا، مجھے منزل مل گئی، میں پاس ہو گیا۔ یہ تھا کفر کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب 70 قاریوں کو یوں ٹکڑے کیا گیا نا بیر معونہ پر، 70 قاریوں کو، آخری جملہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ کیا تھا؟ بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، اے ہواؤں، فرشتوں،
ہمارا پیغام ہماری قوم کو پہنچا دینا، ہمارے آقا کو ہمارا سلام کہہ دینا کہ ہم نے بیر معونہ پر جو ٹکڑے ہو رہے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی اور ملاقات کا رزلٹ اتنا شاندار رہا کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی۔ تو ان 67 شہید ہوئے 70 میں سے، اس میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہرہ بھی شہید، اور ان کو تیر مارا کسی کافر جبار بن سلمہ تیر مارا۔ جب ان کا تیر جا کے عامر بن فہرہ کو لگا تو انہوں نے کہا خوش تو رب کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ تو کافر تھا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کہہ رہا میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ یہ تو ہلاک ہو گیا، اس کی تو جان گئی، اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے ماں باپ پر تو قیامت ٹوٹ گئی، اور یہ کہہ رہا میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کسی مسلمان سے پوچھا، کہتے ہیں میں نے ضحاک بن سفیان سے پوچھا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلمان مرتے ہوئے یہ کیوں کہہ گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جان پیاری ہے، عزیز ہے، لیکن یہ جان اگر دین کی خاطر قربان ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے مسلمان مرتے ہوئے کہتا ہے میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو شہادت اتنی بڑی چیز ہے اسلام میں، رونے دھونے کی چیز نہیں ہے۔ 1400 سال گزرنے ہونے کو آئے، 1300 سال گزر گئے، ایک شہید پہ قوم رو رہی ہے۔ جو ایک شہید پہ روتی رہے وہ کبھی شہید کو پیدا نہیں کر سکتی، نئے شہید کو۔ مسلمان کو شہید پہ رونے دھونے والی قوم نہیں، شہید پہ فخر کرنے والی قوم ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے اسلامی شہادت کہ جنت میں جانے کے بعد اگر تم سے پوچھا جائے کہ دنیا جاؤ گے، نہیں کوئی بھی نہیں کہے گا، حدیث میں ہے دنیا کے ذکر سے نفرت کریں گے جنتی، لیکن ایک ہوگا جس کو دنیا میں شہادت ملی ہوگی، وہ کہے گا یا اللہ مجھے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دوبارہ شہید ہو کے آؤں۔ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ تو جنت میں کون سی بات کی کمی ہے کہ اس کو دنیا میں بھیجنے کی خواہش اس کے دل میں آ رہی ہے؟ جنت تو بہت خوبصورت ہے، لیکن جو شہید کو ایک چیز ملتی ہے وہ جنت اس چیز کے آگے تیری بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ جس وقت شہید ہوتا ہے اس وقت اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اب اللہ کا دیدار اونچا کہ جنت اونچی؟ اللہ کا دیدار اونچا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو اللہ رو کر 6 انعام دیتا ہے، شہید ہونے والے کو 6 انعام سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ پہلا اس کا انعام کیا ہے؟ اس کا پہلا انعام یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ دھرتی پر بعد میں گرتا ہے، اس کی مغفرت پہلے کر دی جاتی ہے۔ بہت بڑا اعزاز اسلام کا رکھا، نبی نے ایسے ہی نہیں مانگا شہادت کو، خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے اور وہ اس کی مغفرت پہلے کر دی جاتی ہے۔ دوسری چیز، جس وقت سکرات کی کیفیت آخری وقت طاری ہوتا ہے اس وقت پردے ہٹا کر اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ اور رب کا دیدار کرا دیا جاتا ہے۔ 2 انعام ہو۔ تیسرا انعام شہید کو یہ ملتا ہے کہ قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ چوتھا عذاب چوتھا انعام یہ ملے گا کہ وہ قیامت کی ہولناکیوں سے محمود رہے گا، اس کو امن دے دیا جائے گا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ 5واں انعام اس کو یہ ملے گا کہ جنت کی اعلیٰ قسم کی 72 حوروں سے اس کی شادی کرا دی جاتی ہے۔ 6واں انعام اس کو یہ ملے گا کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کے بارے میں شفاعت کا حق دیا جائے گا، اس کے کہنے پر اس کے 70 رشتہ داروں کو جنت ملے گی۔ تم نے یہ تو سنا کہ حافظ بن جائے، 30 پارے یاد کر لے، 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا، لیکن یہ بھی سنو اگر کوئی شہید ہو جائے تو اپنے رشتہ داروں کے 70 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ 6 انعام